اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب اللہ رب العزت سے خیر و عافیت کی دعائیں مانگتے رہیں، اللہ رب العزت سے ہی اپنی جو ہے تکلیف کوئی ہے تو بتائیں، اللہ سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جو ہے سمجھتے ہیں۔ وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ دَاعِيَ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرا بندہ، حضور نبی علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، جب میرا بندہ آپ سے پوچھتا ہے انی فانی قریب، میں اس کے بہت قریب ہوں، میں اس کی بات سنتا ہوں۔ اجیب الدعوت داعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو آگے اللہ رب العزت کو شرط بھی لگا رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اس کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارا ہو جائے، ہماری بات کو مانے، ہماری بات کو سنے اور ایمان لے آئے، لعلہم یرشدون، تاکہ ہم اس کو ہدایت یافتہ کر دیں۔ تو اللہ کے خزانوں میں ہدایت ہے، اللہ رب العزت کے خزانے بھرے پڑے ہیں انعام و اکرام سے، لطف و کرم سے، رحم و کرم سے، دولتوں سے، صحتوں سے، علم کے خزانوں سے۔ کوئی مانگے، کوئی اس طرف بڑھے، اللہ رب اس طرف رجوع کرے، طلب کرے، اپنی آمادگی کا اظہار کرے، اپنے آپ کو کچھ کھپائے تو پھر ہی اللہ رب العزت دیں گے نا۔ تو یہاں دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے علوم کے لیے لوگ کتنا کھپا رہے ہیں۔ پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر یورپ آتے ہیں پڑھنے، امریکہ آتے ہیں پڑھنے، کینیڈا آتے ہیں پڑھنے، ساری دنیا میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں اچھی ملازمت دلا دے، ہمیں دنیا میں اچھا مقام مل جائے، ہمیں اچھی زندگی مل جائے۔ جب دنیا کی اچھی زندگی جو کہ اللہ نے بنا دی ہے، قدر اللہ مقادیر ان قبل یخلق السماوات والارض، جو کہ اللہ رب 50,000 سن 50,000 سال زمین و آسمان کے بننے سے پہلے اللہ رب العزت نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہوئی ہے۔ یہ تو بنی ہوئی ہے، یہ تو ملنا ہے کسی نے، جو بھی ہے محنت کرے، انشاءاللہ انسان دنیا کی محنت کرے، اس محنت کے بعد جو ہے پھر اس کو اللہ رب العزت دنیا میں مقام دیں گے۔ اور اگر محنت ہی نہیں کرے گا تو پھر اسے کیا مقام ملے گا؟ محنت کا بدلہ ہے نا۔ اسی طرح آخرت کی محنت کرو گے تو اس کا بدلہ ملے گا، اور اللہ کے راستے، اللہ کو سمجھ کر، اللہ کو سامنے رکھ کر اگر محنت کرو گے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے انعام و اکرام دے گے۔ اور اگر نہیں رکھو گے اس کو سامنے رکھ کر محنت، تو پھر اللہ کی محنت ساری جو ہے دنیا میں ضائع ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ کل ہمارا رات 27ویں کی رات تھی، پوری رات گزاری، تو تھوڑا یہ نزلہ وغیرہ اسی وجہ سے ہو گیا۔ الحمدللہ اب تو تھوڑے دن رہ گئے ہیں، بس اللہ کی طرف جو ہے اللہ رب العزت بھی ہماری طرف متوجہ ہوئے ہیں کہ کون اب نکھرتا ہے اور کون جو ہے قائم رہتا ہے آخر دم تک۔ تو اسی طرح مسجدیں جو ہیں یہاں، یا کینیڈا کی مسجدوں کی میں بات کر رہا ہوں، یورپ میں، دنیا میں جو جماعتیں جاری تھیں بھری پڑی ہیں۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے جب یہاں آئے ہیں، کفر دیکھا ہے، ان کی کفر والوں کی ساری جو ہے ان کا نظام کو دیکھ کر لوگ لوٹے ہیں اسلام کی طرف، وہ خود لوٹ رہے ہیں الحمدللہ، کہ کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی کو جو ہے بڑا کرنے کے۔ وہاں امریکہ کا ایک ڈاکٹر سرجن
اتنا بڑا ڈاکٹر کہ وہ مشہور زمانہ سے ڈاکٹر ہے، لارنس براؤن اس کا نام تھا۔ اس کی بچی پیدا ہوئی تو بچی کا اب قدرت نے دیکھو نظام قدرت ہے نا، بچی کا نظام قدرت میں اندر سانس لینے کا، دل کی جو طاقت تھی پھڑکنے کی اور آکسیجن پہنچانے کی، نروز کو وہ اتنی کمزور تھی کہ وہ پہنچ نہیں رہی تھی۔ اب ڈاکٹروں نے یہ سوچا کہ اس بچی کے سارے جسم کو چیر پھاڑ کر کے اس کے جتنے بھی نروز ہیں جہاں جہاں سے چلتی ہیں رگیں، ان تمام رگوں کو لگایا جائے گا آرٹیفیشل، اور ان کو جو ہے اس میں فلو خون کا دیا جائے گا آرٹیفیشل، اور یہ ہر 2 سال بعد ایسے ہوگا۔ اب اس ڈاکٹر کو پتہ چلا، وہ امریکہ کا ڈاکٹر تھا، امریکہ کے ہر ہسپتال میں ایک عبادت گھر بھی ہے، ہم بھی جاتے ہیں کینیڈا میں ہاسپٹلوں میں، تو وہاں بنے ہوئے ہیں اسپتالوں کے اندر، وہاں عیسائی بھی جاتے ہیں، یہودی بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، اور مذاہب کے لوگ بھی، مسلمان بھی جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے مصلح اور ان کے قرآن پاک تہذیب کے ساتھ رکھے ہوتے ہیں، کسی اور کی کوئی بائبل ہے تو وہ پڑھی ہے، تورات ہے تو وہ پڑھی، ہندو، ہر آدمی اپنا کر کے چلا جائے۔ تو وہ آیا، اس نے دعا کی، وہ بڑا مسلمانوں کے خلاف تھا، اسلام کے بھی بڑا، خود بتا رہا ہے، بڑا خلاف تھا ہر مسلمان کے، ہر کوشش کے کہ دنیا میں یہ ظالم لوگ ہیں، یوں ہیں۔ اللہ سے اس نے آ کے دعا کی، اے اللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، بہت ظالم انسان ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ عطا فرما کہ جو تیرا دین دنیا میں سچا دین ہے اس کی مجھے فہم عطا فرما، میں اسی کا ہو کے رہ جاؤں، اور میری بچی کو صحت عطا فرما۔ یہ اس نے دعا مانگی۔ اور دیکھو دعاؤں کے وقت بھی قبول ہوتے ہیں، اللہ تو ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے۔ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اللہ نے سن لی پکار اس کی۔ اب اسے الہام ہوا، جو بھی اس نے سارے مذاہب پڑھے، اسے پتہ چلا کہ سچا دین اسلام ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، مسلمان سچے لوگ ہیں۔ اس نے اسلام قبول کر لی۔ ادھر بچی کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا بچی کو تو اللہ نے اس کا سارا نظام درست کر دیا، جیسے عام بچوں کا ہوتا ہے، وہ سانس لے رہی ہے، چل رہی۔ یہ ابھی کا واقعہ ڈاکٹر خود سنا رہے تھے۔ تو دیکھو اللہ رب العزت کو تو ہر موقع پہ، ہر وقت جو ہے آپ کے ساتھ اور مدد کرنے کو تیار ہے۔ تو بہرحال تھوڑا قرآن پاک پڑھتے ہیں، آل عمران کی کچھ صورتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آخر پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اب 111 سے 120 تک کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم ان کو پڑھیں۔ اللہ فرما رہے ہیں لن یضرکم الا اذی ان یقاتلوکم لو یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ ان لوگوں کے بارے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے بارے اللہ رب العزت مسلمانوں کو جو ہے خوشخبری دے رہے ہیں، لن یضرکم الا اذی، یہ آپ کو کوئی بڑی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ان کی ہمت ہی نہیں ہے اتنی کہ آپ کو یہ پہنچائیں، سوائے تھوڑے سے آپ کو دکھ پہنچانے کی، الا اذی، دکھ پہنچائیں گے، اذیت پہنچے گی، دل کو تکلیف پہنچے گی کوئی ان کے عمل سے۔ اگر یہ آپ سے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ لڑنے آ گئے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ دکھائیں گے۔ اگر یہ آپ سے پاس لڑنے آ گئے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر یہ لڑنے آ گئے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنْصِرُونَ ثُمَّ لَا يُنْصِرُونَ، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثَقِفُوا، اللہ نے ان پر جہاں کہیں بھی یہ جائیں گے، ان کی قسمت پر اللہ رب العزت نے تباہی اور بربادی اور ذلت کا ٹھپا لگا دیا ہے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثَقِفُوا، جہاں کہیں بھی جائیں گے، إِلَّا مِنْ حَبْلِ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، سوائے اس کے کہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں کوئی حجت مل جائے، کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی رعایت مل جائے،
یا کوئی انسانوں کی طرف سے رعایت مل جائے. وباؤ بغضب من اللہ، اور اللہ کے عذاب سے انہیں اللہ کا ہر وقت عذاب رہے گا ان پر. ضربت علیہم المسکنہ، اور اللہ نے ان پر جو مسکنہ، پریشانی، مصیبت، ذلت کا دوسرا نام کیا ہے کہ رسوائی جو ہے وہ اللہ رب العزت ان پر جو ہے وہ چھاپ دی ہے. کیوں؟ اللہ فرما رہے کیوں؟ ذالک بانہم، کیونکہ اس لیے کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی تمام احکامات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے جو ہے اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. یقتلون الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو، پیغمبروں کو بغیر کسی وجہ کے یہ قتل کر دیتے ہیں. کہ تھوڑا بڑا جرم ہے یہ پر. ذالک بما عصوا، اور یہ اسی جو ہے اپنی بے رخی میں اور تناؤ میں اور اللہ کے ساتھ ٹکراؤ میں بہت بڑھے ہوئے ہیں. یہ نافرمانی میں یہ جو ہے بہت بڑھے ہوئے ہیں اور یہ ساری حدیں پھلانگ رہے ہیں. وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ساری حدیں پھلانگ گئے. لیسو سواؤ، ان میں کچھ یہ سارے نہیں ہیں. لیسو سواؤ، کچھ ان میں ایسے بھی ہیں. من اہل الکتاب امت قائمت، اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ لوگ جو ہیں راہ راست پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. یتلون آیات اللہ اناء اللیل والنہار، رات دن وہ اناء اللیل اور رات کو پڑھتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی آیات رات کو پڑھتے ہیں. وہم یسجدون، اور اللہ کو سجدہ بھی کرتے ہیں. سارے ایسے نہیں ہیں. لیسو سوا، سارے ایسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب، ان میں کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں. آمنو امتن قائمتن، جو اہل کتاب وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر ہیں اور رات کے اوقات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. وہم یسجدون، اور سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں. یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. والیوم الآخر، جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائیں گے اور آخرت پر ایمان لائیں گے. وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اچھی باتوں کی تبلیغ کریں گے. یہ تبلیغ والوں کی طرف بھی اشارہ ہے. یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں گے. یہ ساری صفتیں انہی تبلیغ والوں کی. اولئک من الصالحین، یہ اللہ رب العزت کے صالحین میں شمار ہوں گے. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، اور جو بھی کوئی عمل کریں گے اس عمل کو جھٹلایا نہیں جائے گا. فلن یکفروہ، اس عمل کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وما یفعلوا من خیر، جو بھی کوئی اچھا نیکی کا کام یہ کریں گے اس کو فلن یکفروہ، اس کو ناپسند نہیں کیا جائے گا. واللہ علیم بالمتقین، اللہ متقیوں کو جانتا ہے. اللہ رب العزت متقیوں کو جانتے ہیں. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروہ، تو ان کو کوئی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین، اللہ جانتے ہیں جو متقی ہیں. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کی دولت، ان کی اولاد، ان کے مال، ان کے اسباب ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ذرہ برابر. واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اس سے پہلے بھی یہ آیات آئی تھی، اس میں تھا اولئک ہم وقود النار، وہ جہنم کا ایندھن ہے. یہاں ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون،
مفہوم دونوں کا ایک ہے، دونوں دوزخ میں جانے، یہ جہنمی لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی الحیات الدنیا، اللہ ایک مثال دے رہا ہے ان لوگوں کی جو کافر لوگ ہیں دنیا میں، ان لوگوں کی مثال دے رہا ہے کہ جب یہ دنیا میں کوئی خرچ کرتے ہیں تو اس خرچ کی مثال ایسی ہے، فی الحاظہ حیات، مثل ما ينفقون فی حاظل حیات الدنیا، اس دنیا میں جب یہ کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث القوم ظالموا، ایسا ہے کہ جیسے وہ جو اپنے یعنی کمثل ریحن، اس ہوا کی مانند ہے، ٹھنڈی ہوا کی مانند ہے جو ان کی تیار فصلوں پر چلے اور اس کو مرجھا کے رکھ دے، اس کو ختم کر کے رکھ دے، وہ پھلے پھولے ہی نہ، وہیں ختم ہو جائے۔ کیوں؟ ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکت، اور پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ یہ ظلم ہے اور یہ ہلاکت ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نہ رکھنا، اللہ کے ساتھ جو ہے کفر کرنا، شرک کرنا، ہر وہ غیر کام جو اللہ کو ناپسند ہے کرنا۔ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، اے ایمان والو ان کے ساتھ دوستی مت رکھنا، یعنی کافروں کے ساتھ دوستی مت رکھنا۔ کیوں؟ من دونکم لا یالکم خبالا، کہ تمہاری بدخواہی یہ کرتے ہیں، اس میں خوش ہوتے ہیں۔ لا یالونکم الخبالا، یالونکم خبالا، تمہاری جو ہے بدخواہی میں یہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ ودوا ما عنتم، اور ان کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ اپنے منہ سے تو اپنی بغض کو ظاہر کرتے ہیں، وما تخفی صدورہم، ان کے دل میں بھی بغض چھپا ہوا ہے، ان کے دل میں بھی بغض بڑا چھپا ہوا، ما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں بڑا جو ہے منہ سے جو بات کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے بغض وہ چھپا ہوا ہے۔ قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تمہیں ان کے معاملے میں ان کی باتوں کو بتا دیا ہے، اب تم ہے کہ عقل سے کام لو یا ان کو پرکھو۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، ہاں تم تو وہ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ہاں انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، وہ تو یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تؤمنون بالکتاب کلہ، تم ان کی ساری کتابوں کو مانتے ہو، تورات کو ہم مانتے ہیں، انجیل کو ہم مانتے ہیں، اور بھی جو کتابیں آئی، لیکن یہ سارے ہمارے قرآن پاک کو، اللہ کی آخری کتاب کو اور آخری پیغمبر کو نہیں مانتے، تو کتنا بڑا فرق ہو گیا۔ وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جو یہ منافق لوگ ہیں، جب ہمارے مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب علیحدہ ہو جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، دیکھو کتنا ان کے اندر بغض بن، جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو چبا لیتے ہیں غصے سے۔ اللہ مثال دے، اتنا غصہ، جیسے کہتے ہیں نا چیچیاں انہوں نے بانٹی، وہ ایسے کر لیتے ہیں کہ غصے سے اپنی انگلیوں کو چبا لیتے ہیں، اتنا غصہ آیا تھا۔ کل موتوا بغیر، اللہ فرما رہا ہے اللہ ان کو ان کے غصے میں ہی موت دے دے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دل کے حالات سارے جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی ملے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، خوشی نہیں ہوتی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ،
तफर्रहू बिहा, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो ये खुश होते हैं। ये इनकी चीज़ है। व इन तस्बरू व तत्तकू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जो है नुस्खा बता रहे हैं, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको एक तरकीब बता रहे हैं। अगर तुम सब्र करते रहे और अल्लाह से डरते रहे, ला यदुर्रुकुम कैदहुम शैया, तो कोई चीज़ भी इनका फरेब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई फरेब भी इनका नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको अपने घेरे में लिया हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इन सब को जो है, जो काफिर लोग हैं, जो मुशरिक लोग हैं, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, मुसलमान तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इसलिए पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तारीफ़ और अपनी बड़ाई पर खुश होते हैं। और ये जो है जो अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह की उनको भी नापसंद करते हैं, नऊज़ बिल्लाह, तो अल्लाह से बुग़्ज़ है, अल्लाह की जिब्राइल से बुग़्ज़ है, अल्लाह के पैगम्बरों से बुग़्ज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन लोगों से जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, ये अल्लाह उनसे ये लोग जो है बुग़्ज़ रखते हैं। तो कैसे ये सब काम उल्टा करते हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास ही इनका हिसाब व किताब होगा, क़यामत के दिन क्या हशर होगा, क्या ये कमाई लेके आएंगे। अगर इस दुनिया में इनको पता चल जाए, अब ये दौर जो आया है, इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सी चीज़ें हम देख रहे हैं, बड़ा इनकलाब आ रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े फ़िलासफ़र, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो है कुरान पाक की तालीमात से और कुछ मुसलमान स्कॉलरों से जो है मुस्तफ़ीद होके इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको भी चाहेगा इस्लाम की तरफ ले आएगा। अल्लाह अगर अब पूरी कौमों को बदलना चाहे, पूरी कौमें बदल जाएंगी और वो मुसलमान हो जाएंगे। अभी यूरोप में तेज़ी से इस्लाम आ रहा है, यहाँ कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है। ये लोग जो काफिर हैं वो भी दिल से जो है समझते हैं कि ये मुसलमान सच्चे हैं, उनके दिलों में इज़्ज़त है हमारे लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको हमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिन्होंने अल्लाह के साथ वादा किया है कि अल्लाह की तारीफ़ बयान करेंगे, हम अपने आप को समझें और हम ईमान पर कायम रहें और अल्लाह की बड़ाई बयान करें, दावत का काम करें, अल्लाह के लिए मुल्कों में निकलें, दूसरी जगह जाएं और अल्लाह की बड़ाई बयान करें। इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको बढ़ाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उठाएगा। जज़ाकुमुल्लाह।